بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں بٹل نیوز اور میں ہوں محمد سفیر خان. پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ. آج میرا مہمان ہے میاں خان المعروف فوجی. آج انہوں نے مجھے خصوصی طور پر کہا کہ میں اپنے علاقے کے مسائل اور اپنی سیاسی کارکن ہونے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بٹل نیوز پہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا جی موسٹ ویلکم، آپ آ سکتے ہیں. تو اس وقت میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. فوجی لالا، آپ بتائیں کہ آپ سردار محمد یوسف کے دیرینہ ساتھیوں میں سے اور مخلص ساتھیوں میں سے ایک رکن ہیں الحمدللہ، لیکن آپ عوامی مسائل کے حوالے سے بھی اکثر میڈیا کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں. اپنے علاقے کی پسماندگی سے بڑے پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ کے علاقے میں ہونا چاہیے تھے اور نہیں ہوئے؟ بات یہ ہے کہ سفیر خان، جو کام آپ بٹل نیوز یہاں پہ ایک چھوٹا نیوز ہے، یعنی بہت بڑا انٹرنیشنل چینل نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جو آواز آپ آگے ہماری پہنچا رہے ہیں اس چینل کے تھرو، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. مہربانی آپ کی. یقین مانیں کہ آپ نے جو کام بھی ہوا ہے، چاہے ترقیاتی حساب کتاب پہ ترقیاتی مسائل ہوئے ہیں اس پہ ہوا ہے، عوام کے مسائل ہوئے ہیں، کوئی ایک مسئلہ بھی ہوا ہے، یعنی میں کون سے آپ کے سامنے پیش کروں، ہر جگہ پہ آپ پہنچے ہیں. صحیح. لیکن الحمدللہ آپ ہیں، آپ ہمارے مسائل یہ آگے تک پہنچا رہے ہیں. اور میں بٹل نیوز کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آج سے پہلے بھی اور آج کے بعد بھی جب تک انشاءاللہ آپ زندہ ہیں ہمارے مسائل آگے تک پہنچاتے رہیں گے. ہمارے پروگرام کا نام بھی عوام کی آواز ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کی آواز ہیں. بہت بڑی مہربانی. آپ نے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے، ابھی بھی اٹھائیں گے. کئی دفعہ آپ نے پروگرام کیا ہے ملکہ پل کے بارے میں. بالکل کوئی شک نہیں اس میں. پہلے دن سے پل کا مسئلہ بنا، سفیر خان صاحب آپ وہاں پہ پہنچے اور آپ کو میں نے انٹرویو بھی دیا تھا، مجھے یاد ہے. کتنا بڑے مسائل ہیں ہمارے. روڈ کو تو چھوڑے، روڈ تو آپ روز آتے جاتے ہیں تو بھائی تو نکلتی ہے، لیکن یہ ہے کہ گاڑیوں والوں کے لیے پریشانی. اور رات کو یقین مانے آپ سفیر خان صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں، انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ بیمار ہو جائے، چاہے وہ ستھنگلی میں ہو، بکی میں ہو، چاہے وہ دوسرے علاقوں میں جو اس پل کے ساتھ اٹیچ ہے، مریض کو تو لانا ہی لانا ہے. موسم خراب ہوگا تو 5 سے 8 بندے اس کے ساتھ گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے پیدا کرنے پڑیں گے. اس دن بارش ہوئی ہے سفیر خان صاحب، میں صبح آیا ہوں بٹل کو، یقین مانے صبح بچے آ رہے ہیں سکول کو اور وہاں سے گاڑی نہیں چل رہی. ایک ڈرائیور کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ بچے اس گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں. مجھے بہت بڑا افسوس ہوا، یقین مانی بہت بڑا افسوس ہوا. نہیں دیکھیں، اس میں 9 سال تقریباً صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی، اور جس وجہ سے بھی 10 سال، میرے حال میں 9 سال اس وجہ سے بھی لیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ایک تو ہمارے حلقے سے کوئی نمائندہ کوئی بھی نہیں تھا صوبائی اسمبلی کا، اور جس وجہ سے بھی انہوں نے اپوزیشن کو تو فنڈ دیا نہیں ہے. یہ تو سردار صاحب کی ریکارڈ پہ بات ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا کہ وہ اپوزیشن کو فنڈ نہیں دے رہے. ایک تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کے عوام نے کبھی الیکشن کے موقع پہ آواز نہیں اٹھائی. الیکشن جب گزر جاتے ہیں تو آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کے علاقے کے جو لوگ ہیں، جو اس پل سے متعلقہ لوگ ہیں، الیکشن کے گزرنے کے بعد تو وہ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن جب الیکشن کا موقع ہوتا ہے، آپ لوگ ووٹ بے شک اپنے پسندیدہ امیدوار کو دیں، لیکن اس کو مطالبہ تو پورا رکھیں کہ یہ چیزیں ہماری ہونی چاہیے. اور ہم تو آواز بنے ہیں آپ کی. مجھے اگر ایک آدمی نے بھی کہا ہے مجھے تکلیف ہے تو ہم گئے ہیں موقع پہ. اور میرے حال میں جب سے پل کا یہ ہوا ہے، میرے حال میں 6-7 رپورٹیں میں نے ٹی وی پہ بھی چلائی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پر بھی ہیں، ہمارے اخبارات میں اس پر میں نے کالم بھی لکھا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے رپورٹنگ، میں نے نہیں بلکہ ہمارے پورے کوچ ویلی نے ملکہ پل کو کافی ہیڈ لائٹ کیا. سفیر خان صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ آپ نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے. کیا قائد نے اتنی بڑی ٹیم بنائی ہے کہ نہیں؟ پچھلے دیکھ لیں سفیر خان صاحب بلدیات کتنا تھا، اس کے پاس کتنا بڑا فنڈ تھا.
یہ پل کی آج کی بات تو نہیں ہے سفیر خان صاحب، جیسے زلزلے میں ڈیمیج ہوا تھا، ایک بلدیات کا خالی ایک ممبر بھی اس پہ کام کر دیتا تو یہ اگر 5 لاکھ کا تھا ابھی کروڑوں پہ کیوں پہنچا؟ یہ ہم غریب عوام کا ہے نا. ابھی تو سنا ہے اس کی کچھ ریپیئرنگ کے لیے اوپننگ ہو رہی ہے، اس کی ہو جائے تو میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا ہے، لیکن آج سے 4 مہینے تو گزر گئے سفیر خان صاحب، ہو سکتا تھا. میر ہمارا میرے قائد کی مہربانیوں سے تو کچھ حکومتی پالیسیاں ہیں، کچھ ہیں سفیر خان صاحب مانتے ہیں حکومتی پالیسیاں ہیں. ابھی بات ہوگی کہ نگران حکومت ہے، فلاں ہے، ٹمکان ہے، ضرور ہے، مانتے ہیں، پابندیاں بھی ہیں، لیکن اس وقت میر میرا ہے، میں نے اس کے لیے قربانی دی. میں اس کا ایز اے شہر کے نشان پہ کہاں کہاں تک گیا. میر کے پاس ضلع کے اندر ایمرجنسی فنڈ نہیں ہوتے سفیر خان صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں ملکم پل کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اس پر بہت تبصرے ہو گئے ہیں، بہت باتیں ہو گئی ہیں. ملکم پل بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے مسائل ہیں آپ کے؟ خان صاحب، سفیر خان صاحب، میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں. بہت سارے پروگرام کر دیے ہم نے ملکم پل پہ، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے مسائل بہت. کیونکہ جو بھی آتا ہے ملکم پل کی بات کرتا ہے، بلدیات، یہ بلدیات مکمل نافذ چاہے سابقہ تھا چاہے موجودہ تھا. کیوں ایک میرے قائد پہ انگلی اٹھ جائے؟ لیکن یہ صرف آپ کی ستھان گلی یا بڑر کی بات نہیں، یہ تو پورے صوبے میں فنڈ نہیں ملے. قائد کے میں بات مان آپ کی بات، بلدیات کو پورے صوبے میں فنڈ نہیں ملے. سفیر خان صاحب نہیں ملے بلدیات کو. ابھی ایمرجنسی فنڈ نہیں ہوتا ہے سفیر خان صاحب. ایمرجنسی فنڈ کتنا ہوگا؟ ہر ضلع میں ہے ایمرجنسی فنڈ. اتنا نہیں ہے کہ جس سے پل بن سکے، جس سے روڈ بن سکے. اور پل اگر نہ بنایا جائے سفیر خان صاحب پیچھے سے راستہ بن سکتا ہے. جی گاڑیوں کا روز کا مسئلہ ہے. میری بات سنیں آپ، میں قائد کا کارکن، قائد کا سپاہی، آج بھی کل بھی آئندہ بھی. قائد مجھے ہٹائیں گے میں تب بھی نہیں ہٹوں گا. صرف اونلی فائر قائد. یہ نہیں ان کے بیٹوں کے لیے بھی ہم نے نہیں ساری عمر ٹھیکہ اٹھایا ہوا. نہیں، قائد جب تک زندہ ہے یہ سپاہی اس کے لیے جان بھی دے گا، خون بھی دے گا، ووٹ بھی مانگے گا، سپورٹ بھی کرے گا، پوسٹر بھی لگائے گا، کام کے سلسلے میں ہر جگہ پہ بولے گا. اچھا، آپ سردار محمد یوسف کے پکے کارکن، پکا کارکن، خون بھی دوں گا. لیکن جو آپ کی جو تحفظات ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، اس پر آپ یہ جتنے لیڈران آتے ہیں، صوبائی اسمبلی کا ہر بندہ یہاں سے الیکشن لڑتا ہے کہ نہیں؟ لڑتا ہے. کون سا اگر کہیں سے بھی جو کارکن جو بھی اس وقت منتخب نمائندہ اگر آ جاتا منتخب ہونے کے لیے یا کوشش کرتا ووٹ لینے کے لیے، جہاں سے بہت کم ووٹ بھی ملے سفیر خان صاحب، جو اگر 1000 ووٹ لے کر دوسرا 500 300 400 ووٹ تو لیتا ہے، ان کا حق بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ صالح محمد خان صاحب 4 سال یہاں پہ کتنا عرصہ اس نے لگایا صالح صاحب نے، تو ووٹ ستھنگلی سے بھی اس کو پڑے. کیا ستھنگلی بھی بھول گئے؟ ایک کوئی نہ کوئی روڈ کی حالت دیکھے خدا کے لیے. آپ کے کوئی لوگ گئے تھے صالح محمد خان؟ بالکل گئے تھے جی. گروپ جمبا، بہت سارے جمبا گئے، بہت سارے لوگ گئے. ان کا باقاعدہ ہمارے لوگوں نے جلسہ کروایا سنگلی میں. بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے. وہاں پہ جو اعلان کیے تھے صالح محمد خان صاحب نے سنگلی جلسے میں جو اعلان کیا تھا 1 کروڑ روپیہ اور 2 کروڑ روپیہ اس سنگلی کے لیے، وہ ٹرانسفارمر اور بجلی کے لیے، کیا وہ ملے کہ نہیں ملے؟ اس کا آپ کے پاس ہے؟ میں آپ کے ثبوت دے سکتا ہوں. وہاں پہ اس دور میں ٹرانسفارمر کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا. اچھا، انہوں نے اپنا وعدہ ایفا نہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے. وہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، ہم نے بھی اپنے قائد کا جلسہ کروایا تھا وہاں پہ. قائد کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اس وقت اپوزیشن میں تھا. یہ کبھی صوبائی کا کام چل رہا تھا نا، اس وقت ان کو فنڈ نہیں ملے. کبھی وہ ایک عدالت، کبھی دوسری عدالت، کبھی وہاں پہ اسمبلی کے باہر دھرنا دیا، لیکن کچھ بھی نہیں مل سکا. ابھی بھی ہماری ریکویسٹ ہے، کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتے جی. سے ہٹ کر کوئی اور ملک پل چھوڑ دیں، اس کے علاوہ آپ کو وہ اگر ہو جاتے ہیں تو بس وہ آپ کے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے. سر اس کو بھی چھوڑیں. میرا گلہ شکوہ ان تمام سیاستدانوں سے، کسی ایک سے نہیں. قائد کی بات کو چھوڑیں. قائد ایک ورلڈ لیول کا ایک سیاستدان ہے، کوئی شک نہیں اس میں. اس کے کام بہت سارے ہو رہے ہیں. اس کے نیچے ابھی الحمدللہ اس کے مطلب بیٹا ہے کہ شاہجہان یوسف صاحب ہیں، ان کا کام ہے یہ کام کرنا. قائد کو چھوڑیں. قائد کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک قائد تھا وہاں سے بفا سے پکھل سے اٹھائے اور ایک شاہجہاں اپنا شاہ خان صاحب کو، میرا جیسا کارکن تھا شاہ خان، اس کو میئر بنا کے بٹھا دیا. میں تو مانوں یہ بات آج کہ آج شاہ خان صاحب اپنی پوری بلدیات کی ٹیم کو ساتھ لیں. کم از کم 15 نہ کرو 10,000 آدمی ہے کہ نہیں بلدیات میں. کوآرڈینیٹر بھی بن گئے سارے، تقریباً 10,000 تو ہوگا نا. ویسے میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں کہ جو آپ کے بلدیاتی نمائندے آپ کی گروپ کے
سردار محمد یوسف گروپ کے یا ان کے حلقے کے لوگ ہیں جو ان کے بلدیاتی نمائندے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مایوس ہیں. مایوس کرتے بھی وہ خود بھی وہ کہتے ہیں ہمیں ترجیح نہیں دی جا رہی. میں آج میرے علاقے سے ابھی اگر چیئرمین منتخب ہوتا ہے میں منتخب ہو جاتا ہوں اور میں جاتا ہوں میرا کوئی کام نہیں ہوتا ہے, میرا چیئرمین ہی پلّا نہ میں استعفیٰ دوں اور واپس گھر پہ اپنی عوام کے پاس کیوں نہیں آ جاتا؟ نہیں چیئرمین کو پیچھے ہے ہی نہیں, فنڈ ہی نہیں, کیا سے رہے گا؟ فنڈ لا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, ابھی جو کچھ بھی ہوگا یہ کر سکتے ہیں. ایک میرا چیئرمینوں سے میرے تحفظات ہیں. فنڈ تو گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, ان کو اگر وہ پیچھے ایمرجنسی فنڈ تو ہوتا نا, کچھ بھی ہے ایمرجنسی فنڈ بھی ان کے لیے نہیں ہے, لیکن ان کا علاقے میں تو ہونا ضروری ہے نا. علاقے میں تھانے کے کام, پٹواریوں کے کام, جنگلات کے کام, جی یہ چھوٹی موٹی ان کے گھروں کے تنازع زمینوں کے کسی کی فوتگی پہ تو کسی کے ادھیکار نادرہ میں کسی کے, یہ کام تو ہونے چاہیے. ان کاموں کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہوتے سر. سب وہ مایوسی کا شکار ہیں سر. ایک ممبر سے لے کے چیئرمین تک سب غائب ہوئے پڑے ہیں. کیوں؟ عوام ان کو کہہ رہی ہے کام کے سلسلے میں وہ کام نہیں کر سکتے, آپ کی موجود نہیں. آپ کی ولیج کونسل کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کی یونین کونسل کی بات کر رہا ہوں. آپ کے اکثریتی لوگ جو منتخب ہوئے ہیں جو اپنی یو سی میں نہیں ہیں, نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے نا سر. اس لیے ہم تو آج یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ آپ نے یہاں رہنا نہیں, آپ نے عوام کے مسائل سننے نہیں, آپ نے اس حد تک ایک چیئرمین ہوتا. جس دن پل کا مسئلہ بنا تھا ایک مرتضیٰ وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا. دیکھو جس پارٹی سے اچھی بات بھی کرنی چاہیے اس نے مجھے بھی وہاں پہ روکا, میں اترا. مرتضیٰ نے 2 سے 3 گدے لگائے وہاں پہ, وہ نیری سے ریت نکال کے پھینکی. دیکھیں یہ باقی اگر اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے. کھڑے بھی نہیں ہوئے آج تک کسی نمائندے نے, پچھلے بلدیاتی دور کی بات کریں یا اس بلدیاتی دور کی بات کریں, ایک بھی منتخب نمائندے نے, یوتھ کونسل ہو, کسان کونسل ہو, وی سی چیئرمین ہو, نائب چیئرمین ہو, جنرل کونسل ہو, آج تک ایک نمائندے نے آ کر ہمارے پلیٹ فارم سے یا ہمیں کہا ہوگا جی کہ یہ مسائل ہیں آپ ان کو اجاگر کریں, یہ پل ہے اس کو بننا چاہیے, کسی ایک کی طرف سے آواز سامنے نہیں آئی. ابھی سر اس پل کے لیے ہم اگر پورا دن میں یہاں روتا رہوں یہ نہیں ہوگا, کیونکہ منتخب نمائندہ ہے نہیں. ہمیں آپ کب تک پروگرام کریں گے, میں کب تک کرتا رہوں گا. یہ ان چیزوں کو سے ہٹ کے میں آپ کو ایک بلدیاتی نمائندے جو منتخب ہوئے ہیں آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں؟ بالکل نتھنگ. یہ سب کے سب فیل ہیں. اس ٹائم پہ ستھن گلی کا ایک ہائی سکول ہے, گورنمنٹ ہائی سکول ستھن گلی جی, 1 سال سے وہاں پہ 5 ٹیچر شارٹیج ہیں, سیٹیں خالی ہیں, 5 ٹیچروں کی سیٹیں ابھی تک خالی. یہ قائد کا کارکن, یہ قائد کا سپاہی اس چیئرمین صاحب کی منتی کی, اس کو بولا, مہر صاحب کے پاس پیغام پہ جایا, مہر صاحب کو فون کیا, خدا را ہمارے بچوں پہ رحم کریں. 5 ٹیچروں کی سیٹیں خالی ہیں, اور وہ ہائی سکول جو ضلع کے اندر پہلے نمبر پہ آ رہا ہے, آج بچے مقابلہ کر کے آئے. بالکل یہ کس کی کارکردگی ہے؟ ان ٹیچروں کی. ٹیچر نے بہت سارے دوسرے علاقوں, وہاں پہ مقامی ٹیچر ہے ہی نہیں, باہر سے جاتے ہیں مختصر سے ٹیچر. ہائی سکول میں 5 سیٹیں خالی, اور کم از کم 1 سال سے زیادہ ہو گیا. اس کا ان کو پتہ ہے؟ ان کو ایک نہیں کوئی 10 دفعہ خدا کے لیے میں بتا چکا ہوں. اچھا, کوئی میرے قائد تک ہو سکتا ہے ان کے کام میں بتانا, ایک سپاہی کا کام نہیں ہے. ہاں سپاہی کا حق بھی بنتا ہے, میرا بھی بنتا ہے, لیکن میرا کام تھا ان تک ریکویسٹ لکھ کے باقاعدہ بھیجیے. وہاں پہ ہماری بچیوں کا سکول ہے, گرلز مڈل سکول سنگلی چھپڑا, جو کونسل کے نام سے مشہور ہے. آج تک ہمارے اس سکول کی جو گرلز مڈل سکول ہے اس میں 2 ٹیچریں جا رہی ہیں, 4 ٹیچر وہاں سے بھی شارٹ ہیں. ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ برباد. ہمارا تو کرتے ہیں, تعلیم نہیں ہے. کیا تعلیم ہوگی کہاں؟ نہیں, آج کل تو سرکاری سکولوں میں تعلیم بہت اچھی ہو گئی ہے. تعلیم بہت اچھی سفیر خان صاحب, لیکن ٹیچر ہوں گے تو وہ کچھ کریں گے. ابھی ٹیچر آ رہی ہیں جو لیڈیز ٹیچر میں مانسرا کی, سب غریب وہاں سے آتی ہیں. 2 ہی ہیں جو اس وقت 2 ٹیچریں وہاں پہ جاتی ہیں. اچھا ہائی سکول جو یہ بات آپ نے بڑی دلچسپ بتائی کہ اس طرح کی ہمیں بہت زیادہ شکایت ملتی ہے. بھلائی علاقوں میں جو بچیوں کے سکول ہیں, گھر سکول ہیں, وہاں پر اکثر ٹیچر جو ہیں وہ نہیں جاتی. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کوئی شنگیری کی ہیں, کوئی بفا کی ہیں, کوئی ہمارے علاقے کی ہیں, ادھر اچڑیاں کی ہوں گی. اب وہ وہاں پہ روزانہ جائے گی کیسے؟ اگر وہاں پہ رہتی ہے تو وہاں پہ رہائش کیسے رکھے گی؟ پھر واپس آنا جانا,
تو یہ بڑے مسائل نہیں ہے. اس علاقے کی بچیاں پڑھی نہیں ہیں, کیا وجہ وہاں کی آگے آنے کے لیے گھریلو والدین کی اجازت نہیں ہے, یا کیا مسئلہ ہے؟ وہاں کے مقامی ٹیچر کیوں نہیں ہیں؟ سر مقامی ٹیچریں وہاں پہ تعلیم کی سہولت نہیں, تو پڑھا نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ پڑھا بھی ہے, کئی لوگ سب غریب لوگ ہیں. آپ کے سامنے ابھی بات سن, بہت سارے غریب لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود غریبی کو دیکھتے ہوئے بہت ساری بچیاں پڑھی لکھی بھی ہیں, لیکن بہت ساری بچیاں ہیں. جی جی بالکل. لیکن ان کو اس لیول پہ ابھی اس سیٹ کو فل کرنے کے لیے بھرتی کرنا کس کا؟ ان سیاستدانوں کا کام نہیں. کسی نے اپلائی کیا ہے, کوئی خواہش رکھتی ہیں بچیاں, خواہش رکھتی ہیں, لیکن اتنی ہمت ہی نہیں کہ ان کو کوئی ایڈجسٹ کروا سکے, بھرتی کروا سکے. بہت ساری بچی ہیں الحمدللہ, وہاں پہ تعلیم یافتہ بچیاں ہیں, بہت ساری بچی ہیں, ایک دو نہیں, بہت ساری مختلف علاقوں سے وہ جا سکتی. سب سے بڑا ابھی سب سے بڑا ٹینشن ہمیں وہ جو ٹیچریں دور سے آتی ہیں, زہر ہے, ان کے لیے مشکلات ہیں. وہ وہاں سے گاڑی لے کے آنا جانا کرو, ان کی تنخواہ کا پورا میل ٹیچر نہیں جاتے, مین لیڈیز کیسے جائیں گی؟ بہت مشکلات. ان کی وہ تنخواہ پوری کی پوری اس گاڑیوں پہ لگ جاتی ہے, کرائے پہ. آج آپ کا میری ریکویسٹ آپ کے آج آپ کا ہمارے بٹر اسٹوڈیو آنے کا مقصد یہی تھا. پہلا ایشو تو آپ کا ملکم پل تھا, کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ملکم پل یعنی اب سردیاں آ رہی ہیں, برفباری ہے, شور پڑے گی, کوہرا پڑے گا, مشکلات بڑھیں گی, اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے. ایک چیز یہ ہے. دوسری آپ کی یہ ہے جی کہ روڈ تو چلو سکول کے بارے میں وہ تو, لیکن آپ سکول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہائی سکول میں بھی بچے اساتذہ کی تعداد 5 سیٹیں خالی ہیں. 5 ہائی سکول میں 4 گرلز سکول میں بھی خالی ہیں. تو یہ آپ کی چیزیں. دوسری بات آپ کی یہ ہے جی کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں اپن کی کارکردگی سے بالکل مایوس ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ پیغام آج آپ کے چینل کے تھرو بٹن نیوز میں آپ کا شکر گزار. میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا ڈی او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فار بوائے مانسرا کے لیے, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو دیکھیں, اور ہمارے بچے, یہ بچے سب کے برابر ہیں. آپ کے پاس اگر ٹیچر اویلیبل ہیں, باقی اساتذہ کرام پہ بھی ایک بوجھ پڑا ہوا ہے. خدا را ہماری اس آواز کو, ہمارے کوئی بلدیات نہیں, کوئی کچھ نہیں, یہ لوارث علاقہ ہے. میرے اس ہاتھ کو جوڑ کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے ان ٹیچروں کی شارٹیج کو پورا کیا جائے تاکہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں. آپ ایک مخلص انسان ہوں گے, آپ ایک ذمہ دار انسان ہیں اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر ہیں, تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. دوسرا میری ریکویسٹ ہوگی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحبہ فار گرل, ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان ٹیچروں کی یہ جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے. زبردست. یہ نہ بلدیات کے ہمارے کچھ کریں گے, نہ ہمارا کوئی ایم پی اے کرے گا. یہ ہمارے بچے, ان کا یہ جو تعلیم کا مستقبل ہے یہ تباہ ہو جائے گا. پلوں کو بھی چھوڑیں, روڈوں کو بھی چھوڑیں, سب کچھ ہے جیسے ہے, پیدل بھی چل جائیں گے, لیکن تعلیم نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں سر. یہ میری آپ سے. اب الیکشن کی آمد ہے, الیکشن ہونے والے ہیں, امید تو ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے, اس حوالے سے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں؟ سر میں اس حوالے سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں, جتنے بھی کینڈیڈیٹ, سب کو پورا حق ہے الیکشن لڑنے کا, کھڑا ہونے کا. اگر عوام کا کام ہے ان کو ووٹ دینے کا, تمام کا حق ہے. جو بھی پارٹیاں ہیں ہمارے لیے قابل احترام. میں بذات خود پاکستان مسلم لیگ سے ہوں, کیونکہ میرا قائد مسلم لیگ کا لیڈر ہے. میرا قائد اس وقت انٹرنیشنل لیڈر ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. میرے ایک ساتھ رہنے سے تو سارے مسائل نہیں ہوں گے کہ سارے ووٹ لوگ دے دیں گے. میرا قائد خود ووٹ پہلے بھی لوگ دیتے رہے, ابھی بھی دیں گے, لیکن کارکردگی کی بنا پہ خود عوام بھی بہتر سمجھتے ہیں. ابھی وہ عوام نہیں رہی ہے سفیر خان صاحب, لیکن بس سر ایک چیز پہ میں قائد کس بات پہ خوش ہوں, قائد کے لیے ایک ووٹر, ایک میئر, ایک چیئرمین سب برابر. یہ قائد میں ایک یہ خوبی ہے, بہت بڑی خوبی. دوسری بات یہ ہے کہ قائد میں آج سفیر خان ڈیس ہارڈ, تھوڑا سا آپ نے میرے چہرے پہ تاثرات دیکھے ہوں گے, ڈیس ہارڈ کیوں؟ آپ میرے ساتھ تھے, میں آپ کے ساتھ, ہم دونوں گئے کہ الحمدللہ ہمارے شاہجہاں صاحب خصوصی معاون بن گئے. بالکل. کلندر آباد سے ہم شروع ہوئے, رات کو چھتر پہ کیا ٹائم لگ گیا, استقبال کیا. بالکل. لیکن ڈیس ہارڈ ہو گیا. کیوں؟ اس دوران 16 مہینے کی حکومت تھی. میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ شاہجہاں صاحب کر سکتے تھے, بہت کچھ کرتے, اگر کرنا چاہتے تو.
क्यों? बेशक फंड भी नहीं था, मुल्क भी डिफॉल्ट था, पैसे भी नहीं थे, कुछ बाकी इलाकों में हो रहा था, हमारे पास कुछ ना कुछ तो होता ना जी। नहीं, ये चीजें तो लेकिन नहीं है। कायद की कोशिश होती है कि काम हो। कायद किस किस के पीछे पड़े जी? नहीं, वैसे कायद ये एक टीम बनाई है। ये वैसे बात ये मार्केट में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, ये हम सुनते हैं कि सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के पास टीम नहीं। टीम का मतलब कि सरदार यूसुफ साहब किसी दफ्तर में तो नहीं जा सकते, डीओ के पास तो नहीं जा सकते, किसी सेक्रेटरी के पास तो नहीं जा सकते। ये बात ऐसी कोई टीम है सरदार साहब के पास, वहां से फंड निकाले, वहां से फाइल लेके जाए, कोई ऐसा कोई मिचे हुए आदमी उनके पास है? सर बहुत सरदार साहब खुद तो फोन कर सकते हैं, वज़ीर आज़म से बात कर सकते हैं, वो किसी सेक्रेटरी के पास तो नहीं जा सकते। सर सरदार साहब एक इंटरनेशनल सियासतदान है जी, उसको हर जगह पे जाना। अभी पंजाब से वो पिछले दिनों आए, लेकिन ये जो टीम बनाई है, जो बल्दियात, अगर मैं एक नकमा बंदा हूँ, इस काबिल नहीं, पहले तो मुझे वहां पे बैठने का हक ही हासिल नहीं, मैं घर आ जाऊँ ना इस्तीफा दे के। अगर काबिलियत है थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ या कोई काम कायद के पास रोना पीटना कर सकता हूँ। कायद का काम है फोन करना, चलो बेटा वो काम करके आ जाओ। नहीं, इलाके में तो टीम होती है, इलाके में तो चलो हर बंदा एक दूसरे को आएगा, उसको संभालेगा, इलाके के लोगों को मुतमईन करेंगे, लेकिन ऑफिस के लिए, बड़े दफ्तरों के लिए, फंड हासिल करने के लिए ऐसी टीम उनके पास है। बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, बहुत नहीं, काबिल उनके लोग साथ हैं, बिल्कुल हैं जी। करना चाहें तो वो साथ बहुत सारे लोग हैं। कायद कोशिश करता है, लेकिन हमारे लोग नहीं। यार ये आप सरदार मोहम्मद यूसुफ से इतनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियों का इजहार भी कर रहे हैं, करता लेकिन रहूंगा। साथ ये कहते हैं कि हमारे वो काम नहीं हुए। काम इस नहीं हुए, बिल्कुल। किस लिए? जितने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कायद 45 साल 40 साल से रहा है, लेकिन जिस तरह होने चाहिए थे इस तरह नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है होते होंगे, लेकिन इस यहाँ पे एक चीज को भूल ना जाऊं, कायद ने टीम में एक वक्त हकनवाज खान को रखा था। सही। हकनवाज खान अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी थे, लेकिन मेरे कायद के उस वक्त के मुंतखब हुए वहां पे बैठे थे। लेकिन सफीर खान साहब, हकनवाज खान ने काम किया है जी, कोई शक नहीं इसमें। मानेंगे आप इस चीज को? हकनवाज खान ने बहुत काम किया। कायद की बात है, उसके लिए तो मसाइल बहुत है। ये मुझे कायद ये इंटरनेशनल, बात मैं तो बात को खत्म करना चाह रहा था, लेकिन आपने बड़ी दिलचस्प बात की है। जी जी हकनवाज खान को सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब आप कहते हैं उनके प्लेटफार्म से जीते, जीते, उनके बिल्कुल प्लेटफार्म से जीते, और उन्होंने काम किया। हर तरक्याती काम किए। आप नहीं, हर बंदा बोल रहा है कि हकनवाज खान ने काम जी, किया, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हर पार्टी का बंदा बोल रहा है कि हकनवाज खान ने काम किया, लेकिन उसके मुतबादिल वजीजुमान खान को भी तो हकनवाज सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने अपने प्लेटफार्म से जिताया, बल्कि एक दफा नहीं 20-22 साल हुआ। लेकिन उसके दौर में इतने काम नहीं हुए, उन्होंने काम नहीं किया, ये क्या वजह थी? उस वक्त भी हालात ऐसे थे, वो भी तो सरदार मोहम्मद किया यूसुफ थे, से, उसने भी कुछ ना कुछ, लेकिन वो खुद भी कहते हैं कि काम नहीं हुए, और लोग भी कहते हैं, और आपके लोग भी कहते हैं काम नहीं हुए। इसकी क्या वजह है? फिर भी कोशिश की है जी, कुछ ना तो कुछ। कोशिश की बात नहीं, होने की बात कर कुछ रहे हैं। थोड़ा बहुत काम वजीर ज़ुबान खान ने भी अल्हम्दुलिल्लाह किया। अच्छा, अब कहते हैं आप कुछ थोड़े बहुत किए हैं, कुछ ना कुछ जो उसके बस में था। ज्यादातर कायद से कायद की बात से दूसरी वो कर नहीं सकता। नहीं, वो तो कह रहा था कि मैं तो बस जीत जाता था और लस्सी पी के सो जाता था, बस मेरे फंड सरदार साहब इस्तेमाल करते थे। नहीं, ऐसी बात भी नहीं, ये उसके अल्फाज हैं। नहीं, वो कहता रहता है ये सियासत एक ऐसी चीज है, कभी ऊंच कभी नीच, कभी एक दूसरे के मतलब अलग हो जाना दबात नहीं। उसने भी जो उसके पास में थोड़े बहुत काम, हालांकि ज्यादा था, लेकिन काम उसने भी कुछ न कुछ किए हैं। कायद भी काम करता रहे, लेकिन सबसे इतने काम नहीं किए, सबसे ज्यादा काम हकनवाज खान ने, उतने काम किसी ने नहीं किया। नहीं। और वो नजर भी आ रहे हैं, वो सकूल, हकनवाज खान ने वो अस्पताल, वो पुल, वो रोड, वो सबको नजर आ रहा है। देखिए जी, मुसलमान तो वो है कि सच भी बोलना चाहिए। हकनवाज खान की तारीफ कर रहे हैं कि उसने अपने दौर में काम किया, लेकिन हमें जो लोग काम करते हैं, जो लोग अच्छे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, हमें उन लोगों को वोट देना चाहिए या नहीं? जी देखिए, हक है, जो अच्छा इंसान हो उसको वोट देना जरूरी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अब अगर हकनवाज खान या हकनवाज खान का बेटा इलेक्शन में आता है जी, और आपके सामने उसका निशान होते हैं, इंतहाबी निशान होते हैं, और आप उसको काम याद करके आपका दिल करेगा कि उसको मोहर लगाएं? देखिए जी, बिल्कुल काम की तरफ यहाँ पे अब बात ऐसी है कि सच बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे आपने बोल दिया कि काम को देख के तो वोट देने, बिल्कुल उसका हक है, लेकिन मैं एज ए सियासी कारकुन अपने आप को कहता हूँ, किसी को नहीं, मैं बजाते खुद नहीं दे सकता। मैं कायद का सिपाही हूँ, कायद का जो निशान है उसके पीछे घूमूंगा, बाकी अवाम को उसका हक
عوام کو کبھی بھی نہیں کہوں گا ایسا کریں ایسا کریں. صحیح. اچھا, آپ کی خواہش پر آج یہ پلیٹ فارم ہم نے عوام کے سامنے پیش کیا ہے اور آپ نے دل کھول کر باتیں کی. بالکل, میں آپ نے دل کی بات کی اور آپ نے مجھے ایک کال کی اور میں یہاں پر آ گیا اور اس پلیٹ فارم پہ اور کوئی دل میں آپ کی کوئی بات ہے جو کرنا چاہیں. بے شک میری ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن آپ کی خاطر ویڈیو چلاؤں گا. میں یہ ایسی خواہش جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جو بات کرنا چاہتے ہیں. پروگرام کچھ لمبا ہو جائے گا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ وہ کام کر رہے ہیں جو بلدیات بھی کر رہا ہے, جو ایم این اے بھی کر رہا ہے, جو ایم پی اے بھی کر رہا ہے. ایک صحافی کے ہونے کے ناطے آپ کو آخر یہ آپ جو چلا رہے ہیں, آپ یہ حقوق بات کو مد نظر رکھ کے کر رہے ہیں نا, کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں آپ. میں آپ کے پروگراموں کو دیکھتا رہا, ہم نے نہیں چھوڑی, جہاں کسی نے بلایا ہم وہاں پر گئے. ٹرانسفارمر گھوم گیا تو بٹن نیوز, بجلی چلی گئی تو بٹن نیوز, ٹرانسفارمر کا مسئلہ بن گیا تو بٹن نیوز کی خبر چلی اور ٹرانسفارمر وجہ کر دیا. اس سے بڑا کام ایک چیئرمین کر سکتا ہے. ہم تو آپ کے شکر گزار ہیں. ہم نے پلیٹ فارم بنایا ہے, ایک پلیٹ فارم ایسا بنایا ہے کہ غریب کی آواز جو ہے نا وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو یہ مسئلے حل کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے اور اس لیے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں, کیونکہ عوام جو ہوتی ہے وہ تو ہر ادارے کو نہیں پہنچ سکتی. جس نمائندے کو چنتے ہیں وہ نمائندہ آگے جا کے تمام اداروں میں جاتا ہے اور اپنی عوام کی آواز وہاں تک پہنچاتا ہے. اور ہم بھی, وہ نمائندے بھی کام کرتے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے, ویسے تو فیس بک آپ کے پاس بھی ہے, وہی میں لکھ رہا ہوں کہ یہ ٹرانسفارمر نہیں ہے جہاں جل گئی, آپ بھی تو لکھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے, ہم نے ان اداروں کے ساتھ ٹچ کیا ہوا ہے, ہماری آواز ان اداروں تک پہنچتی ہے اور ہم نے انشاءاللہ اپنی ریپوٹیشن ایسی بنائی ہے کہ ہماری جو چیز ہوتی ہے, جو بات ہوتی ہے, جو ہم لکھتے ہیں, جو بولتے ہیں, وہ حقائق کے ساتھ بولتے ہیں, حقائق کے ساتھ لکھتے ہیں, وہ سچ پر لکھتے ہیں. اور جب بات اداروں تک جاتی ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ بات ٹھیک ہوتی ہے, تب اس پر عمل کرتے ہیں. وہ ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہو, وہ بجلی کا مسئلہ ہو, وہ تھانے کا مسئلہ ہو, وہ سیاسی مسئلہ ہو, وہ پل کا مسئلہ ہو, وہ اس لیے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ وہ بات ہم ٹھیک کرتے ہیں. ہم حقائق پر اور ہم تحقیق کر کے کسی مسئلے کو اٹھاتے ہیں, کسی بات کو اٹھاتے ہیں. ویسے تو موبائل ہر آدمی کے جیب میں, ہر آدمی وہ اٹھا سکتا ہے, لیکن وہ قابل اعتبار چیز نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ ہم ہمیشہ ذمہ داری سے کام کیا ہے. آپ لوگوں کا بھی شکریہ ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہمیں ہمت دلاتے ہیں کہ ہم ایسے کام دوبارہ کرتے ہیں. آپ آج کی خواہش پر میں نے آج آپ کا انٹرویو کیا ہے اور آپ نے جو باتیں زیادہ آپ نے کی ہیں, میں نے باتیں کم کی ہیں, یہ آپ کی دل کی باتیں تھیں. تو یہ میاں خان اور فوجی لالا اپنے علاقے کے مسائل کے لیے ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں, ہمیں فون پہ بتاتے رہتے ہیں. اور پھر انہوں نے خواہش کی کہ ہم آپ کے پلیٹ فارم سے یہ اپنی کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتے ہیں. تو دل کی باتیں انہوں نے خود کی ہیں, وہ آپ نے سنی ہیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.